موجود ہیں تو آ جائیں، اور اگر نہیں ہیں تو ان کے بعد فوراً عقیل رضا تشریف لائیں۔ عقیل رضا، مولانا عقیل رضا، سبحان اللہ۔ ان کا موضوع ہے فکر آخرت۔ فکر آخرت پر یہ کچھ بیان فرمائیں گے انشاءاللہ، اور ہم سماعت فرمائیں گے۔ فکر آخرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، فکر آخرت اسے کہتے ہیں کہ انسان واقع اپنا محاسبہ کرے کہ دنیا فانی ہے۔ اس دنیا کے بعد جس طرح یہ عالم دو ہیں، اس طرح زندگیاں بھی دو ہیں۔ دراصل ایک زندگی موت کے راستے سے گزر کر جو شروع ہوتی ہے، یہ حقیقی زندگی ہے، یہ دائمی زندگی ہے، یہ باقی زندگی ہے، اور یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے انسان سے فرماتا ہے، اے انسان، تو اگر ذرہ برابر بھی بھلائی کرے، نیکی کرے تو اسے دیکھے گا، اور ذرہ برابر بھی برائی کرے تو اسے بھی دیکھے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار تنبیہ کی، بار بار ہمیں اس کی طرف مدعو کیا، بلایا کہ اپنی آخرت کو بہتر بناؤ، اپنی آخرت کو اچھی کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے ایک جگہ ایک کچڑے رکھے ہوئے تھے، کچڑے کے پاس ایک بکری کا بچہ مرا ہوا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی بھی ایک درہم کے برابر ایک درہم میں اسے لینا چاہے گا، خریدنا چاہے گا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مردار جانور ہے، یہ مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، اسے کوئی بھی لینا پسند نہیں کرے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں، دیکھ ذہنیت کتنی اچھی طریقے سے درست کرتے ہیں، بہتر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، پھر دیکھو دنیا بھی اسی طرح ہے، اس مردار بچے سے یہ بیکار ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ درس دیتے ہیں کہ دنیا میں رہیں، لیکن دنیا میں بالکل لگن نہ ہو جائیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اگر ہم اور آپ نے دنیا کو اگر اس کے خلاف گزاریں تو ہمارے لیے ہماری آخرت بہتر نہیں ہوگی، ہمارا محاسبہ ہوگا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا فرماتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے پروردگار عالم میرا حساب آسان لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما رہے ہیں حساب سے کیا مراد ہیں؟ آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ حساب سے یہ مراد ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کے اعمال پہ صرف صرف نظر فرمائیں تو انسان کے معاملات میں آسانیاں فرما دے گا، لیکن اگر رب حساب لینے پر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے واقع اس کے اعمال کے حساب سے اعتبار سے پوچھا جائے تو کوئی انسان بچ نہیں سکتا، وہ انسان ہلاک ہو گیا، وہ انسان ہلاک ہو گیا، وہ انسان ہلاک ہو گیا۔ حضور 3 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ ہمیں اور آپ کو یہاں سے درس ملتا ہے کہ ہم اور آپ ہمیشہ دعا کریں، اے پروردگار عالم ہمارا حساب آسان لے۔ جب حساب آسان ہوگا تو وہاں کے سارے معاملات اچھے ہوں گے۔ دراصل انسان
جب اپنے آپ کو دنیا میں منہمک کر لیتا ہے، جب اپنے آپ کو دنیا میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے، تو پھر انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، پھر انسان آخرت کے حوالے سے اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے کہ دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فکر آخرت انسان کو رب کی طرف جوڑنے کے لیے، رب سے قریب کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے فکر آخرت۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا پیش کی گئی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ٹھکرا دیا، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کاش میں تنکا ہو کے اٹھایا جاتا، اس لیے کہ جب میں تنکا ہوتا تو میرا حساب نہیں ہوتا، میرا حساب و کتاب نہیں ہوتا، پھر رب کی بارگاہ میں پکڑ سے بچ جاتا۔ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک تعالیٰ عنہ ڈرا کرتے تھے، فکر آخرت سے ڈرا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہ درس دیتے ہیں کہ فکر آخرت سے ڈرو، اور ہمیشہ ہر وقت ہر دن اپنا محاسبہ کرو کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیا واقع ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، کیا ہم واقع ان کے احکامات کے مطابق اگر اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں۔ ہر انسان کو جب رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، ہر انسان کو اس کے اعمال کے اعتبار سے ان کا حساب لیا جائے گا، ان کے معاملات کو دیکھے جائیں گے، لیکن دراصل انسان کامیاب وہی ہوگا، انسان ترقی کی منزلوں کو طے وہی کر پائے گا جو انسان اپنی دنیا کو بہتر بنایا ہو، اور دنیا کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارا ہو۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ جن کا جمال الدین نام تھا، جب ان کو تاتاریوں نے قید کر لیا، اپنے قید میں رکھ لیا، تو یہ کافی بزرگ تھے، انہوں نے تضحیک کے لیے یعنی مذاق کے طور پر ان سے پوچھا، اے بزرگ کیا تم بہتر ہو، یہ سامنے جو کتا ہے وہ بہتر ہے؟ وہ بزرگ کچھ دیر خاموش رہے، اور کیا ہی پیارا جواب دیا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے تو میں بہتر ہوں، اگر میرا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا تو مجھ سے بہتر یہ کتا ہے۔ یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اہم ہے، ایمان کے ساتھ انسان کی فکر آخرت ہے، اور فکر آخرت انسان اسی وقت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، اپنے اندر لا سکتا ہے جب انسان رب کی طرف لوٹے، رب کو یاد کرے، نماز پنجگانہ کو وقت پہ ادا کرے، فرائض و واجبات کو جانے، سنت و نوافل کو جانے، اور ساتھ ساتھ ہر کسی کے حقوق کو ادا کرے، اس لیے کہ بروز محشر ہر کسی سے اس کے بارے میں حساب ہوگا۔ تو کامیابی اسی میں ہمارے آپ کے لیے ہے کہ ہم اپنا خود محاسبہ کریں، اور ہم خود دیکھیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، کیا ہماری نمازیں واقع ادا ہو رہی کہ نہیں، ہمارے ہر معاملات اچھے ہو رہے کہ نہیں، ورنہ ہمیں اپنے معاملات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو تو معاف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔